پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے حوالے سے پلان سی بھی تیار کر لیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، چینل 51 ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کا اپنا میزبان عبدالرافع۔ جی ہاں ناظرین، پاکستان تحریک انصاف نے پلان بی کے بعد اب الیکشن کے حوالے سے پلان سی بھی تیار کر لیا۔ ہم نے دیکھا تھا کہ ابتدائی طور پر جب پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان، انتخابی نشان چھین لیا گیا تو انہوں نے ایک پلان بی بھی تیار کیا تھا، جو ہم نے دیکھا کہ فلاپ ہو گیا۔ آگے جا کے اس پلان بی کے حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے بعد اب پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کے حوالے سے تیاریاں مکمل کر لی ہیں، اور پاکستان تحریک انصاف کے جو بانی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے جو چیئرمین ہیں، یعنی قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب، ان نے جو نمائندگان ہیں مختلف میڈیا کے، ان سے ہم نے دیکھا کہ اڈیالہ جیل میں ملاقات کی، اور غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے ان نے نمائندگان جو تھے مختلف میڈیا چینلز کے، ان کو یہ کہا کہ پاکستان تحریک انصاف نے پلان سی الیکشن کے حوالے سے تیار کر لیا ہے، اور 8 فروری کو ایک بڑا سرپرائز دیکھنے کو ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں عمران خان صاحب، ان نے یہ بھی کہا کہ لندن پلان جو تیار ہوا لندن میں، اور نواز شریف صاحب اس کے جو ہے ان کو پاکستان میں لایا گیا کہ وہ پاکستان کے وزیر اعظم بنے، وہ جو لندن پلان ہے اس کے ذریعے جمہوریت جو ہے اس کو ڈیریل کیا جا رہا ہے۔ جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب، ان نے ایک بڑی جو ہے وہ انٹرسٹنگ بات کی، وہ یہ تھی کہ آل دو کہ ہم سے حکومت لے لی گئی تھی، لیکن پھر بھی ہم نے باجوہ صاحب سے جو ہیں وہ مذاکرات کیے، اور مذاکرات میں باجوہ صاحب کو ہم نے یہ کہا کہ پاکستان میں اگر کوئی سلوشن ہے اس وقت ملک کو بہتر کرنے کا، ملک کو ٹھیک کرنے کا، ملک کی معیشت کو استحکام پہ لانے کا، تو وہ صرف اور صرف صاف اور شفاف انتخابات ہیں۔ جس کے جواب میں عمران خان صاحب کے بقول باجوہ صاحب نے ان کو یہ کہا کہ اگر آپ سیفر پر خاموش نہیں رہتے تو آپ کے خلاف مقدمات کی بھرمار لگا دی جائے گی۔ جس کے جواب میں پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں اور قیدی نمبر 804 عمران خان صاحب ہیں، ان نے یہ کہا کہ کیا سیفر کو، یعنی کہ جو حکومت کو بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے، پاکستان میں ایک حکومت کو بیرونی طاقتوں کے ذریعے سے ہٹانا کیا غداری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ پاکستان تحریک انصاف کے جو سربراہ ہیں عمران خان صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ میری ایک خواہش ہے کہ جو سیفر کیس ہے اس کی جو اڈیالہ جیل میں جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمام تر پروسیڈنگز ہو رہی ہیں، ان کو براہ راست ٹیلی ویژن پر نشر کیا جائے۔ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کے پلان سی اب کیا ہوگا، یہ تو ابھی جو ہے وہ ظاہر نہیں کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا پلان سی کیا ہے، لیکن اگر پلان بی کے حوالے سے ہم بات کرتے چلیں، جس وقت ہم نے دیکھا کہ پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی کو بلہ واپس دیا تھا، پھر پی ٹی آئی سے بلہ واپس لے لیا گیا، پھر واپس دیا گیا، جس کے بعد پھر سپریم کورٹ نے ایک بڑا فیصلہ کیا، جس کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا جو نشان ہے وہ بھی لے لیا گیا، اور جو ان کے الیکشنز تھے جس کے ذریعے ہم نے دیکھا تھا کہ بیرسٹر گور صاحب کو پاکستان تحریک انصاف کا چیئرمین لگایا گیا تھا، اس الیکشن کو بھی کالعدم قرار دیا، اور عمران خان صاحب کو چیئرمین واپس بحال کر دیا گیا، اور یہ پی ٹی آئی کو کہا گیا کہ آپ الیکشن واپس کروائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا تھا کہ جو اسی تمام تر استثناء میں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے پلان بی کی باتیں چل رہی تھی، اور کہا یہ جا رہا تھا کہ بلہ نہیں تو بلے باز صحیح۔ اور پھر یہ جو پلان بی تھا، ہم نے دیکھا تھا کہ یہ پلان بی پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کی صورت میں جو ہے وہ سامنے لایا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے ذریعے سے پاکستان تحریک انصاف کے امیدواران جو ہیں وہ الیکشن لڑیں گے، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے چیئرمین ہیں جناب اختر اقبال ڈار صاحب، ان نے ایک اہم پریس کانفرنس کی تھی، اور اس پریس کانفرنس کا متن یہ تھا کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے
اس پلان بی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اور نہ ہی ہمارا پاکستان تحریک انصاف کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ جو معاہدہ سوشل میڈیا کی زینت بنا ہوا ہے اس کے اوپر ہماری جانب سے کوئی دستخط بالکل بھی نہیں کیے گئے، جبکہ ہم نے یہ دیکھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے جو چیئرمین ہیں ان سے جب صحافیوں نے یہ سوال کیا کہ آپ کتنے لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں، تو بمشکل انہوں نے 3 سے 4 5 ناموں کا ذکر کیا کہ ہم ان لوگوں کو ٹکٹ دے رہے ہیں۔ وہ بھی بڑے ہیزیٹیٹ کرتے کرتے انہوں نے دیکھا کہ ہاں، انہوں نے جواب دیا، جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے جو ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا تھا کہ جو پاکستان تحریک انصاف کا جو پلان ہے وہ یہ تھا کہ کچھ جو ہیں وہ چند ایک اراکین کو جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کے پلیٹ فارم سے الیکشن لڑوایا جاتا، باقی ماندہ کچھ آزاد ہی ہوتے، اور 3 سے 5 گھنٹے تک کی یہ میٹنگ اختر اقبال ڈار صاحب کے ساتھ رہی، لیکن یہ جو میٹنگ تھی یہ کسی نتیجے پر نہ پہنچی، اور پھر ہم نے دیکھا کہ اختر اقبال ڈار صاحب ایک پریس کانفرنس کرنے آگے، جبکہ ہم نے دیکھا کہ جب اختر اقبال ڈار صاحب سے یہ پوچھا گیا کہ آپ کیوں جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف نظریاتی سامنے لانے کی کیا ضرورت بنی، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ پیسوں کی سیاست اور تعلقات کی سیاست سے نکل کر ہم ایمانداری کی سیاست کرنا چاہتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم نے پاکستان تحریک انصاف نظریاتی کو سامنے لائے۔ اب پاکستان تحریک انصاف کا پلان سی کیا ہوگا یہ تو جو ہی الیکشن قریب آئیں گے تو پھر ہی دیکھنا ہوگا، لیکن جو ایک بڑا بیان دیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان صاحب نے کہ پلان سی جو ہے وہ بڑا ایک ان لوگوں کو جھٹکا دے گا، تو اب یہ بڑا جھٹکا پاکستان کی سیاست میں آئے گا نہیں آئے گا، اگر آئے گا اس کا بڑے جھٹکے کے جو ہیں وہ اثرات کیا ہوں گے، آیا پاکستان تحریک انصاف کے جو آزاد امیدواران ہیں وہ بڑی تعداد میں سیٹیں نکال پائیں گے یا پھر نہیں، یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ اپنے میزبان عبدالرافع کو اس دعا اور امید کے ہمراہ دیجیے کہ پاکستان اور پاکستان سے جڑی تمام تر چیزیں انکلوڈنگ پاکستانی سیاست، معیشت، تمام تر چیزیں ترقی کی راہ پر گامزن ہوں، پاکستان ایک خود کفیل ملک بنے، ایک گروتھ والا ملک بنے۔ اللہ نگہبان۔